اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، آج کا وظیفہ اتنا پیارا اور مجرب وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو سچے دل کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیو، اللہ پاک کے ایک نام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس وظیفے کے پڑھتے ہی اللہ پاک کے نیک اور پیارے فرشتے اس بندے کے لیے رزق مانگ لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ بس بہت آسان اور چھوٹا سا ہے، تو آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا، میں کل بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو بندہ بھی پیارے آقا پر درود بھیجتا ہے، وہ بندہ بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور اگر آپ نے کسی کا کوئی دل دکھایا تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر آپ اس کے پاس جا نہیں سکتے، رات کا وقت ہے، آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، تو اپنے دل میں اسے برا گمان کریں، اس چیز کو برا گمان کریں جس کی وجہ سے اس بندے کا آپ نے دل دکھایا۔ اب آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کی آنکھ صبح کھل جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس بندے کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جو بندہ کسی کا قصور کرتا ہے تو اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر معافی مانگنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ پاک اس بندے کے حقوق تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہوں لیکن بندے کے حقوق کبھی بھی معاف نہیں کروا سکتا۔ محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، اگر بھول چوک میں بھی ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگیں تاکہ دنیا کی بات دنیا میں ہی ختم ہو جائے۔ محترم بھائیوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چھوٹا سا عمل جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے رات کو بستر پر سوتے ہوئے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے بستر پر جانے لگیں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب آپ باوضو ہیں، تو آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی انداز میں یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ تو کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ درود ابراہیم، آپ اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک چھوٹا بڑا آپ پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے، اور اب آپ نے یہ نام پڑھ لینے ہیں، یا غنیو یا حمیدو، یا غنیو یا حمیدو۔ یہ دونوں نام آپ نے لگاتار پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی آنکھ نہیں لگتی، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر بس تصور میں اپنی خواہش رکھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ جب یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے تو فرشتے اللہ پاک سے آپ کا رزق مانگ لیں گے۔ آپ جتنے رزق کی خواہش کرو گے، آپ جتنا مانگو گے، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ عطا فرمانے کی تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے تو ڈھیروں عطا فرما دیتا ہے، اور پھر محتاجیاں بھی دور کر دیتا ہے اور خوشحالیاں بھی لے آتا ہے۔ یہ محتاجیاں دور کرنے کا، خوشحالیاں لانے کا عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی حاجت ہے اور وہ پوری ہو جائے تو آپ یا غنیو یا حمیدو کو عصر کے نماز کے بعد 121 بار 7 روز تک لگاتار پڑھیے۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ عز و جل 7 روز کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں تو سچے دل کے ساتھ مانگیں۔ صدق دل سے کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ پورا نہیں رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی کو دور فرما، یا رب العالمین، ہر مسلمان مرد اور عورت کی جائز حاجات کو پورا فرما۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔